کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ ہاتھ دھونا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ مجموع الزوائد۔ ہاتھ دھونا زیادتی خیر کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ ابن ماجہ جلد دوم۔ ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ شمائل صفحہ 13۔ ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے۔ اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ کنز العمال جلد 19 صفحہ 186۔ فائدہ: کھانے سے قبل اور فراغت کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اگر ہاتھ صاف ہوں تب بھی دھونا سنت ہے۔ چمچوں اور کانٹوں کی صورت میں چونکہ ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اس لیے ان برکات و فوائد سے محرومی ہو جاتی ہے۔ قدرت نے ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ہاتھ دھو کر ہاتھ سے کھائے تاکہ یہ برکات و فوائد حاصل ہوں۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جن فوائد اور مقاصد کے لیے کھایا جاتا ہے وہ پورے ہوتے ہیں، بدن کا جزو بنتا ہے، عبادت اور عمدہ اخلاق پر تقویت کا سبب بنتا ہے۔ خصائل: برکت کا مطلب اس کا زائد محسوس ہونا بھی ہے۔ عمدہ سنت کی برکت کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپیہ قرضہ تھا اور بوجہ مفلسی کہ کوئی صورت سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض اتر جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا۔ ابھی چند ہی روز کیا تھا کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی عنایت سے میرے ذمہ ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہ رہی، اور میں الحمدللہ ایک سنت نبوی پر عمل کی برکت سے بار دین یعنی قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہو گیا۔ اسوہ